الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرہ سے آخری عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور آخری عشرہ کی پہلی رات یعنی 21ویں شب جو کہ ممکن ہے لیلۃ القدر ہو، اس کو ہم گزار رہے ہیں، اور افطار کے بعد تراویح سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. بڑے ہمارے دوست احباب اور ساتھیوں کی اصرار کی وجہ سے میں آن لائن آیا ہوں، اور بہت سارے لوگ کا مطالبہ تھا کہ آج کی رات جو ہے ایک تو شب قدر بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مولائے کائنات امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہادت کی بھی شب ہے. تو ان کی شہادت سے متعلق کچھ واقعات اور شہادت کا واقعہ کیسا ہوا، کیوں ہوا، اس کے اثرات کیا ہوئے، اس پر میں مختصراً گفتگو کروں. چنانچہ میں آپ حضرات سے انشاءاللہ تعالی مختصراً اس عنوان پر گفتگو کروں گا. زیادہ ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے، اختصار سے گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے جلد سے جلد ہم یہ میٹر بیان کر لیں. ایک حدیث شریف ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ابتدا میں سنا دوں، لیکن اس کی تفصیل میں آگے ختم پر بیان کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. صحیح مسلم حدیث نمبر 145. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام ایز اے اسٹرینجر اسٹارٹ ہوا ہے. غریب یعنی انجانا. غریب کا مطلب وہ اردو والا غریب نہیں ہوتا. اردو میں غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کو غریب کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسلام غربت یعنی انجانے پن میں، بیگانہ پن میں اسٹارٹ ہوا ہے. کوئی اس کو جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں. جب حق کی بات کی جاتی تھی، بات صحیح ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ غریب کو اس کا حق ملنا چاہتا تو لوگ دشمنی کرتے ہوئے یہ کیسی غلط بات کر رہے ہیں. انصاف کرنا یہ کتنی خطرناک بات ہے. سچ بولو، لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. یعنی جھوٹ اتنا عام تھا کہ جب سچ بولو کہتے تو لوگ بولتے کہ بھئی یہ آدمی کو تو ختم کر دینا چاہیے، یہ آدمی تو سچ بولو کہہ رہا ہے، یہ آدمی تو انصاف کرو کہہ رہا ہے، یہ آدمی سود مت لیو کہہ رہا ہے، جی یہ آدمی جو ہے بتوں کی پوجا مت کرو کہہ رہا ہے. یعنی بالکل سارے لوگ دشمن ہیں. حالانکہ باتیں اتنی صاف ہے کہ غریب کو اس کا حق ملنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، انصاف کی بات. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل انصاف کے اور کلیئر صاف باتیں بیان کر رہے ہوتے، لیکن لوگ کو تعجب ہوتا اور اختلاف کرتے اور لوگ دشمنی کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. تو یہ کیا تھا کہ باتیں سب حق کی تھی لیکن لوگ کو بڑی عجیب لگتی تھی. تو یہ غربت تھی اسلام کی، اسلام کا انجانہ پن تھا، اسلام کا بیگانہ پن تھا. لوگ انجان تھے، اس سے لوگ انجان تھے. اسلام کا بیگانہ پن یہ بڑی عجیب بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں کہ الاسلام بدأ غریبا، اسلام بیگانے پن میں شروع ہوا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، پھر اس کے بعد پلٹ کر اسلام دوبارہ ایسے ہی غریب ہو جائے گا، ایسے ہی بیگانہ ہو جائے گا. لوگ اسلام کو پہچانیں گے نہیں. اسلام جیسے شروع ہوا تھا نا، جس وقت اصل اسلام کی بات بیان کی جاتی ہے تو لوگ تعجب سے بیان کرتے تھے، پھر پلٹ کے وہی حالات آ جائیں گے. دوبارہ اصل اسلام کو بیان کرنا مشکل ہو جائے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اسٹرینجر اور انجانے زمانے جن سے بیگانہ ہو، ایسے انجانے لوگ سے کیا کہتے ہیں، ان کو مبارک ہو انجانے لوگوں کو، اسٹرینجرز کو مبارک ہو جو اس اسلام پر عمل کرتے ہیں جو میں نے لایا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو میں پھر آگے دوبارہ، آپ کہیں گے کہ مولا علی کی شہادت کے موقع پر یہ روایت کیوں پڑھے، میں انشاءاللہ تعالی یہ حدیث شریف کی شرح پھر واقعہ سنانے کی بات کروں گا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اب میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ہر روایت کی میں اصل عربی اور اس کے حوالے وغیرہ کی تفصیل میں نہ جاؤں، واقعہ اس کا بیان کروں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو بلائے اور بلا کر سوال کرنے لگے: من اشقى الاولین، اے علی بتاؤ پہلے والوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہیں؟
یعنی سب سے خراب نصیب والا، سب سے زیادہ خراب انسان پہلے والوں میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنے امتیں گزری ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، یہ ساری امتوں میں پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سب سے بدبخت اور خراب انسان کون ہے؟ تو مولا علی نے کہا عاقر الناقہ، وہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جو ذبح کر دیا تھا، وہ ہے سب سے زیادہ شقی انسان، سب سے زیادہ بدبخت اور سب سے خراب، تو اس کو اشقل اولین کہتے ہیں۔ پچھلی ساری امتوں میں سب سے بدترین انسان اور بد نصیب انسان، بدبخت انسان جو گزرا ہے وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فمن اشقل آخرین، یہ جو آخری امت ہے، بعد کی آنے والی جو امت ہے قیامت تک، اس کے اندر سب سے بدبخت انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ خراب انسان اور بدبخت اور بد نصیب، جس کی کیا کہتے ہیں، جس کی نصیب ہی خراب ہو، جی بدبخت انسان۔ تو سب سے زیادہ بدبخت انسان کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سوال پر مولا علی جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتلک، اے علی آپ کو قتل کرنے والا، اے علی آپ کو قتل کرنے والا سب سے بدبخت انسان ہوگا۔ دیکھیے اب ساری امتیں ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک طرف، ساری امتوں میں سب سے بدبخت انسان صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو ذبح کرنے والا، اور امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بدبخت اور سب سے خراب انسان اس دور میں وہ ہوگا مولا علی علیہ السلام کو قتل کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو اشقل، اب یہ جو قتل ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا؟ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے سر پر وار کرے گا، اور اس طرح سے وار کرے گا کہ اس سے اس کو بھگا دے گا، ایسے بتاتے ہیں۔ مختلف روایات ہے اس میں، بعض جگہ الفاظ ہے، بعض جگہ اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی سر پر وار ہوگا تو اس سے خون نکلے گا، ایسا خون نکلے گا کہ داڑھی سارے خون میں تر بتر ہو جائے گی، داڑھی خون میں بھیگ جائے گی، تو اس طرح سے ہوگا۔ اب یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مولا علی تھوڑا سا بیمار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں، اور یعنی ان کی مرض میں جو ہے تھوڑا سا شدت رہتی ہے، زیادہ بیمار ہو جاتے، کافی زیادہ بیمار رہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو یہ روایت ابن کثیر میں موجود ہے، ابن اثیر میں، تاریخ الکامل ابن اثیر میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی بیمار ہوئے، مولا علی علیہ السلام بیمار ہو گئے، تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، ملاقات کرنے گیا کہ بھئی بیمار ہے۔ تو میں جب وہاں پر گیا تو دیکھا وہاں پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں وہاں پر بیٹھے ہیں۔ فجلست عندہ، فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ میں بھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ فاتاہ النبی، کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، حضور بھی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما عرض کیے کہ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ علی بچنے والے نہیں ہیں، یعنی بیماری اتنی شدت میں ہو گئی تھی، اتنا شدید علیل ہوئے تھے مولا علی کے، ان کو اندازہ ہوا کہ شاید ان کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ یا نبی اللہ ما نراہ الا میتا، یا رسول اللہ ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ تو گزر جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لن یموت ھذا الآن، علی یہ اس وقت نہیں مرے گا، ولن یموت حتی یملأ غیظا، یہ الفاظ بڑے اہمیت، یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، حضور تو اس امت کے نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سارے امت کے افراد کو، قیامت تک کے جتنے افراد ہیں، ان سب افراد کی جب مظلومیت نکالیں گے کہ سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا، مولا علی علیہ السلام سے زیادہ ظلم کسی پر نہیں ہوا، مولا علی علیہ السلام پر جتنا ظلم ہوا اتنا ظلم کسی پر بھی نہیں ہوا، کسی پر بھی نہیں ہوا، سب سے زیادہ ظلم جو ہے مولا علی پر ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَن يَمُوتَ هَذَا حَتَّى يُمْلَأَ غَيْظًا، فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تک انتقال نہیں کر جائیں گے اس دنیا سے، یہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ان کو اندر بھر دیا جائے گا تکلیفوں سے،
غیظ کہتے ہیں کسی کی تکلیف کی کوئی یعنی تکلیف دینے کی وجہ سے جو دل میں ہرٹ محسوس ہوتا ہے، جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، غم رہتا ہے، غصہ رہتا ہے، جی غم اور غصہ جو اندر رہتا ہے کسی کی تکلیف دینے کی وجہ سے، جو بلا وجہ جو غصہ آتا ہے اس کو غیظ نہیں کہتے ہیں۔ اگر باہر سے کوئی ٹارچر کرے، کوئی تکلیف دے، کوئی ظلم کرے، کوئی گالی دے، کوئی زیادتی کرے، اس وقت اگر کوئی تکلیف دل میں آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں غیظ۔ فرماتے ہیں لن یموت حتی یملأ غیظا، یہ اس وقت تک انتقال نہیں کریں گے یہاں تک ان کا من غم اور غیظ سے بھر دیا جائے گا، یہ مکمل سراپا غم کا مجسمہ بن جائیں گے، ان پر اتنا ظلم ہوگا کہ یہ سارے کے سارے اوپر سے نیچے تک مظلوم اور غم زدہ ہو جائیں گے، اس وقت تک ان کا انتقال نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَن يَمُوتَ إِلَّا مَقْتُولًا، اے ابو بکر و عمر سن لو رضی اللہ عنہما، اے ابو بکر و عمر سن لو کہ علی قتل کے ذریعے ہی مریں گے، شہید کیا جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر واضح کر دیے کہ ان کی یعنی انتقال نارمل ڈیتھ نہیں ہوگی، عام انتقال نہیں ہوگا، بلکہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ اب ان کی شہادت کا واقعہ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک ملعون ہے، اس کا آگے ہم تذکرہ کریں گے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو مولا علی کا قاتل ہے، عبد الرحمن ابن ملجم اور برک بن عبداللہ یا البرک بن عبداللہ، دو آدمی، عبد الرحمن برک اور بکر التمیمی، عمر بن بکر التمیمی، عمر التمیمی کہیں، عمر التمیمی ہے اور برک بن عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ یہ تین لوگ ایک مرتبہ میٹنگ کرے، اور میٹنگ میں یہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اب کیا زندہ رہنا ہے، بڑی زندگی میں کوئی مزہ ہی باقی نہیں رہا جب سے ہمارے لوگ مارے گئے۔ ہمارے لوگ سے مراد کون ہے؟ اہل نہروان۔ اب نہروان کون ہیں؟ یاد رکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کے تین بڑی جنگیں، ایک جنگ جنگ جمل ہے، اور ایک جنگ صفین ہے، اور تیسری جنگ نہروان ہے۔ تین جنگیں، اور یہ تینوں جنگیں مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لڑے ہیں۔ جی میں بتا رہا ہوں کہ مولا علی اپنے خلافت کے دور میں، اپنی حکومت کے دور میں تین جنگیں لڑے، اس کے بعد پھر آپ کی شہادت ہے۔ یہ جو تین جنگیں لڑے ہیں مولا علی علیہ السلام، وہ اپنی مرضی سے اور شوق سے یا اپنا پرسنل ڈیسیشن نہیں تھا، حالانکہ حالات تو ایسے تھے کہ وہ ڈیسیشن ان کا ہی کہا جائے گا، لیکن وہ جس وقت ڈیسیشن لیے تھے اس وقت ان کو یہ خیال تھا، یہ حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا کہتے ہیں، یہ جہاد تم کو کرنا ہے، یہ جنگیں تم کو لڑنا ہے۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ یہاں پر میرے سامنے ہے، ابن کثیر کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ، جی اس میں جو ہے فرماتے ہیں سمعت علی علی منبرکم هذا یقول عاہد الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے ممبر پر مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا، عاہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا، یہ میری طرف عہد کیا کہ یہ مشن تم کو کرنا ہے، یہ کام تم کو کرنا ہوگا۔ کیا عہد لیا؟ ان اقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ عہد دلایا ہے کہ میں ناکثین سے جنگ کروں گا، قاسطین سے جنگ کروں گا اور مارقین سے جنگ کروں گا۔ تین طبقے بتا رہے ہیں۔ اب یہ کون ہے صاحب؟ الناکثین، ناکثین کا مطلب ہوتا ہے عہد توڑ دینے والا، یعنی ایک وعدہ کرے تھے، جی اوتھ لیے تھے، شپت لیے تھے، کیا کہتے ہیں قسم کھائے تھے اور توڑ دیے، اس کو بولتے ہیں ناکث، اس کو کہتے ہیں ناکث۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اہل جمل۔ مولا علی علیہ السلام کی پہلی جنگ جو ہے وہ ام المؤمنین عائشہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن ابی عبید اللہ رضی اللہ عنہما، یہ تین لوگ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ام المؤمنین عائشہ، طلحہ اور زبیر۔ انہوں نے کیا کیا تھا، جب مولا علی خلافت پر بیٹھے، جب آپ خلیفہ چن لیے گئے اور خلافت بیٹھے کہ بٹھایا گیا، ان کو منایا گیا، ان کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت کی کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے، یعنی امیر المؤمنین ہم آپ کو مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے۔
اس کے بعد جو ہے کچھ حالات ایسے ہوئے، ہم اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، کہ انہوں نے وہ بیعت اور عہد کو توڑ دیا، وہ قسم کو توڑ دیا، اور مولا علی کے خلاف تلوار اٹھائے، اور یعنی تلوار اٹھانا اور امام پر خروج کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ان سے بڑا گناہ ہوا۔ بے شک یہ اکابر صحابہ میں سے ہے، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اکابر صحابہ میں سے ہے، مگر ان سے یہ غلطی ہوئی، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی وہاں پر خروج کرنا بالکل غلط تھا، اور یہ بغاوت تھی، اور انہوں نے کیا، اور وہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور تینوں نے توبہ کیا۔ یعنی یہ کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ان سے بغاوت ہوئی تو کیا یہ لوگ اچھے لوگ تھے؟ نہیں، یہ بالکل اچھے لوگ تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہے اور ساری مؤمنین کی ماں ہے، اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما نہ صرف مؤمن ہیں بلکہ یہ صحابی ہے، اور صحابہ میں بھی عشرہ مبشرہ ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے کچھ غلط فیصلے انہوں نے کر لیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، لیکن تینوں کی توبہ ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے ہر ایک سے غلطی ہوگی۔ دیکھیے اپنے صحابہ سے ڈائریکٹ فرما رہے ہیں، باقی امت کے لیے بھی ہے یہ، لیکن براہ راست تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک سے بہت غلطیاں ہوں گی، وخیر الخطائین التوابون، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں۔ اور تفاسیر اٹھا کر پڑھیں، حدیث کی کتب اٹھا کر پڑھیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تو اتنا روتی تھی کہ ان کی اوڑھنی اور بسا اوقات ان کی گود بھیگ جاتی تھی، اتنا روتے تھے اور توبہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میرے سے غلطی ہو گئی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے کہ انہوں نے جب غلطی کا احساس ہوا، جب پتہ چلا کہ ہم غلط فیصلہ کر چکے تھے، انہوں نے توبہ کیا۔ اسی طرح سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی توبہ کیا، اسی طرح سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سبھی کی توبہ کتب اہل السنہ والجماعہ میں ثابت ہے، بھلے کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کی، انہوں نے توبہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ ہو گئی جنگ جمل، یہ ناکثین ان کو کہتے ہیں۔ پھر دوسرا طبقہ ہے القاسطین، جو مولا علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا، مجھ کو ذمہ داری دی کہ میں 3 سے لڑوں، تو پہلے ہو گئے ناکثین جنگ جمل والے، دوسرے ہو گئے قاسطین یہ جنگ صفین والے ہیں، جنگ صفین یعنی معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن عاص اور ان کے لوگ، معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن عاص اور ان کے لوگ۔ اس کو علامہ ابن الکثیر نے بھی علامہ ابن کثیر نے، یہ آپ کے سامنے ہے البدایہ والنہایہ کے جلد 7 ہے، صفحہ 513 پر میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ القاسطین سے مراد یہاں پر اہل الشام ہے۔ دیکھیں آپ، یہ میں بتانا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں، بعد میں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حبیب احمد کیا کر رہا ہے، کیا بولتا ہے۔ دیکھیے وَأَمَّا الْقَاسِطِينَ جی وَبِالْقَاسِطِينَ أَهْلُ الشَّامِ، یہ دیکھیے یہ الفاظ، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، یہ کتاب ہے۔ قاسطین سے مراد یہاں پر اہل الشام ہے۔ پھر اہل الشام کہتے ہوئے خود علامہ ابن الکثیر اس کی شرح کرتے ہیں، حالانکہ اتنا کتاب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈکشنری بھی میں آپ کو مل جائے گا، تفسیروں میں بھی آپ کو مل جائے گا، قرآن میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں اس لیے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ حبیب احمد اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ نہیں، یہ علامہ ابن الکثیر لکھتے ہیں اہل الشام اس سے مراد ہے۔ والقاسط، اور قاسط کون ہیں؟ ہوا الجائر الظالم۔ دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں، هو الجائر الظالم۔ قاسطین کون ہے؟ وہ ہے دبدبہ اور ظلم اور قہر اور لوگوں کو تکلیف دینا اور ظلم کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو قاسط کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، قرآن کریم میں آپ جائیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، سورہ جن، ہاں سورہ جن ہے، پارہ 29 ہے، سورہ جن ہے۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اب رہا قاسطون یعنی ظلم کرنے والے، وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اب سب فیصلہ کر لیں کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا قاسطون، اور یہ قاسط سے مراد یہ ایک کتاب میں نہیں ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہوگی، یہ حدیث ضعیف ہوگی اور مولانا کیوں بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے میں آپ کو، یعنی میرے پاس یہاں پر حوالے ہیں، یہاں جی یہاں پر میرے پاس حوالے ہیں اسی حدیث کو، تھوڑا آگے پیچھے الفاظ، لیکن تینوں کیٹیگریز کا ذکر ہے، ناکثین، قاسطین اور مارقین میں آگے بتاؤں گا۔
اس کو امام حاکم نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 4657 4657 امام حاکم نے اس کو ذکر کیا المستدرک میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے، البزار نے المسند میں نقل کیا ہے، یہ سند صحیح ہے یہ، ابو یعلا نے المسند میں نقل کیا ہے، المتقی علی متقی الہندی نے اس کو کنز العمال میں نقل کیا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ میں بیان کیا ہے، علامہ ابن الکثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، یہی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنثور میں نقل کیا ہے، علامہ ابن الکثیر نے اسد الغابہ میں نقل کیا ہے، جی علامہ ابن عساکر نے اس کو تاریخ مدینہ دمشق میں نقل کیا ہے، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو نقل کیا ہے، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس کو نقل کیا ہے، امام بلادری نے انصاب الاشراف میں بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بھی کثرت سے ایک لسٹ ہے، اس کے علاوہ بھی ایک لمبی ایک طویل لسٹ ہے جو یہ حدیث شریف کو روایت کرنے والی، میں چند نکالا اور اس کے بعد میں چھوڑ دیا، یہ آپ ابن کثیر دیکھیں آپ اٹھا کر، یہ جو سارے جو میں نے ہائی لائٹ کر کے رکھا ہے، اتنے اسانید مختلف اسانید کے ساتھ جو ہیں یہ حدیث شریف موجود ہے، جس کو عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے، یہ صحابہ کے نام لے رہا ہوں میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا، مختلف صحابہ سے عمار ابن یاسر نے روایت کیا ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کیٹیگریز کے نام دیے ہیں، ایک ناکثین فرمائے ہیں جو عہد کر کے توڑ دیں گے، اوتھ لیے تھے، بیعت کیے تھے مولا علی کے ہاتھ پر، انہوں نے توڑ دیا، اور دوسرا طبقہ ہے القاسطین، ظلم کرنے والے، وہ کون تھے؟ اہل الشام تھے، جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اہل الشام، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص، انہوں نے پھر جو ہے مولا علی کے ساتھ ظلماً ان کے ساتھ جنگ کی ہے اور ان کے اوپر زیادتی کی ہے۔ پھر تیسرا گروہ، یعنی پہلے جنگ جمل ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب سے بیان کی ہے وہی ترتیب سے جنگیں ہوئی ہے، پہلے ناکثین سے یعنی اہل جمل سے جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد قاسطین جنگ صفین ہوئی ہے، وہاں پر معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص اور ان کے لوگوں سے، اہل شام سے وہاں پر جنگ ہوئی، اور تیسری جنگ ہوئی ہے المارقین سے۔ مارقین کون تھے؟ یہ تیسرا گروہ تھا، ایک مارقین یہ ایک تیسرا گروہ ہے۔ مارقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بخاری اور مسلم میں یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ شکار کے اندر سے تیر آر پار نکل جاتا ہے، تیر مارو تو ادھر سے لگ کے ادھر سے نکل جاتا ہے، ایسے کیسے نکل جاتا ہے؟ اسی طرح سے یہ دین اسلام سے نکل جائیں گے ایسے لوگ۔ یہ لوگ کون تھے؟ جو نہ مولا علی کے فیور میں تھے، نہ یہ معاویہ بن ابی سفیان جو اپوزیشن بنے تھے، جو دوسرا ملک بنا لیے بیٹھے تھے، ان کے گروہ میں بھی نہیں تھے، یہ تیسرا گروہ تھا یہ، اور ان کی نظر میں معاویہ بن ابی سفیان بھی کافر اور مولا علی بھی کافر، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی توبہ۔ یہ ایک عجیب گروپ تھا یہ، اور تینوں ماڈلز آج بھی موجود ہیں، آج بھی تینوں ماڈل اور تینوں کے فالوورز آج بھی موجود ہیں، میں آگے بتاؤں گا۔ تو یہ جو مارقین تھے، یہ ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کا نام لیتے اور قرآن پڑھتے اور نماز کثرت سے پڑھتے، اور احادیث شریفہ میں سروں پہ گٹھے ہوتے، پینچے اونچے ہوتے اور داڑیاں بڑی گھنی ہوتی، قرآن شاندار پڑھتے، روزہ نماز زبردست رکھتے ہیں، لیکن اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں۔ جو اختلاف کیا، جو دوسری دلیل دیا، جو ان کے آئیڈیالوجی سے میچ نہیں ہوا، بس سمجھو کہ اس کو قتل کر دینا ہے، ان کو قتل کر دینا ہے۔ یہ المارقین ہیں، ان کو کہتے ہیں الخوارج۔ یہ جو برق بن عبداللہ ہے، اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اور یہ عمر التیمی جو ہے، یہ اہل نہروان گروہ کے تھے۔ یہ اہل نہروان جو ہے ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ مولا علی سے ان کی جنگ ہوئی اور مولا علی نے ان کو مکمل ختم کر دیا، یعنی ان کی طاقت کو مکمل ختم کر دیا، ان کی آرمی کو ختم کر دیا۔ لیکن اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے چیدہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے دوسرے شہروں کے اندر، یعنی آئیڈیالوجی تھی وہ، جی آرمی ختم ہو گئی، فوج ختم ہو گئی، طاقت جیسا آج طالبان اور ISIS جیسا، ان کی ISIS کی طاقت ختم ہو گئی، لیکن آئیڈیالوجی تو ہے، وہ سوچ تو ہے کہ بھئی جو ہماری آئیڈیالوجی کی نہیں، وہ مسجد میں بم بلاسٹ کر دو، درگاہ میں بم بلاسٹ کر دو، مندر میں بم بلاسٹ کر دو، چرچ میں بم بلاسٹ، وہ ہر جگہ بلاسٹ کرنے تیار ہے۔ تو آئیڈیالوجی والے وہ موجود تھے، وہ یہ تینوں حضرات وہ آئیڈیالوجی رکھنے والے تھے، یہ المارقین گروہ تھے۔ تین گروہ ہم نے بتائے، ناکثین عہد توڑنے والے، قاسطین ظلم کرنے والے، اور مارقین دین سے نکل جانے والے، جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان پھر سمجھتے نہیں، اور جس کو مسلمان نہیں سمجھتے اس کو قتل کرنا صحیح سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں کی ملاقات ہوئی، یہ تینوں حضرات کی
ملاقات ہوئی، اور یہ تینوں ملاقات کر کے بولے کہ بھئی جب مولا علی نے اہل نہروان کو ختم کر دیا تو بولے اب ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہماری آرمی ختم ہو گئی، ہمارا کوئی اب وہ رہا نہیں، تو اب زندگی میں جی کے کیا فائدہ، اب یہ زندگی میں سکون ہی باقی نہیں رہا، تو کیا کریں گے، کیوں نہ ہم اپنے ساتھیوں کا بدلہ لیں۔ اب ان میں جو گفتگو ہونے لگی کہ بھئی چلو بھئی ہم مولا علی کے جتنے گورنرز تھے ان کی برائی کرے بیٹھ کے، اس کے بعد بولے کہ نہیں بھئی قرآن کا حکم تو نافذ کرنا پڑے گا، اللہ کا نام بلند کرنا پڑے گا، گھسنا ہے ہم کو، ان کو مار دینا ہے۔ کس کو مار دینا ہے صاحب؟ تینوں کو مارنا ہے، مولا علی کو قتل کرنا ہے، معاویہ کو قتل کرنا ہے، اور عمر بن عاص کو قتل کرنا ہے۔ تینوں کو قتل کرنے کا یہ لوگ پروگرام ڈال لیا، ٹھیک ہے، یہ پروگرام ڈال لیے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ تینوں پروگرام جب ڈالے ہیں تو عبد الرحمن ابن ملجم بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ایریا سب کے الگ الگ ہے، ہر آدمی الگ الگ جگہ پر ہے، تو یہ تینوں بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں جہاں مولا علی ہے میں وہاں پر چلے آتا ہوں، اور علی کو قتل کرنا میری ذمہ داری۔ عبد الرحمن ابن ملجم اشقل آخرین، تو یہ جو بدترین انسان تھا یہ بولتا ہے کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ کہتا ہے کہ میں معاویہ کو دیکھ لوں گا، تم لوگ فکر نہ کرو، چلو معاویہ کا کام میں تمام کر دیتا ہوں۔ اور تیسرا عمر التمیمی جو ہے، عمر التمیمی، وہ کہتا ہے کہ میں عمر بن عاص کو مار دوں گا، اور طے کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں ماریں گے سب مل کے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارا گیا دوسرا الرٹ ہو گیا، نہیں، ایک ہی ٹائم پہ تم وہاں مارنا، تم وہاں مارنا، میں وہاں ماروں گا۔ ٹائمنگ بھی سیم تھی، یعنی ڈیٹ ٹائم سب فکس کر لیے تھے یہ لوگ، اور بہت پہلے سے یہ لوگ تیاری کرنا شروع کرے۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم سے مشہور ہے یہ، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام ہے۔ ان کیا کرتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے اور ایک تلوار خریدتا ہے، بڑی زبردست تلوار خریدتا ہے، یعنی 1000 درہم جو ہے، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، 1000 چاندی کے سکے دے کر یہ ایک تلوار خریدتا ہے، کافی بھاری تلوار، اور اس کے بعد جو ہے سب سے مہنگا اور بھاری اور طاقتور زہر خریدتا ہے، جس کی قیمت جو ہے 1000 درہم ہوتی، تو 1000 درہم کا تلوار خریدتا اور 1000 درہم کا زہر رکھتا ہے، اور وہ روزانہ اٹھتا اور وہ تلوار کو تیز کرتا اور زہر میں ڈباتا، تیز کرتا اور زہر میں ڈباتا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کھار تھی، کیا گندگی اس کے دل میں تھی، اتنا غصہ، اتنی نفرت۔ 40 دن، خود اس کے الفاظ ہے کہ میں نے اس کو 40 دن تیز کیا ہوں یہ تلوار کو، اور اس کو زہر میں ڈباتا رہا ہوں، زہر میں ڈباتا رہا ہوں، یعنی بعد کی بات ہے، وہ میں آگے بھی بتاؤں گا۔ تو وہ اس طرح سے تیاری کرتا ہے اور کوفہ نکل کر آتا ہے جہاں پر مولا علی رہتے ہیں۔ جب کوفہ پہنچتا ہے وہ شخص تو وہ آتا ہے مولا علی کے قتل کے ارادے سے، لیکن جب آتا ہے تو اس کی نظر ایک عورت پہ پڑ جاتی، بہت خوبصورت عورت رہتی ہے، اور اس کا دل اس پہ آ جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے کو قتل کرنے سے مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، سوچتا ہے مائنڈ ڈائیورٹ ہو جا رہا ہے بار بار۔ اس کا نام قطام رہتا، قطام، بہت خوبصورت عورت رہتی، تو وہ جو ہے اس کو بول بھی جاتا کہ بھئی تو میرے سے شادی کر لے، وہ عورت کو بول بھی جاتا، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، پیشکش کرتا ہے، خطوبہ کہتے ہیں نا عربی میں، تو اس کو پیش کرتا ہے کہ بھئی میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ میرے سے شادی کریں گے؟ تو وہ بولتی کہ ٹھیک ہے میں تیرے سے شادی کروں گی، لیکن مجھے مہر چاہیے۔ تو کیا ہے مہر؟ وہ بولتا ہے بتاؤ بھئی آپ کا کیا مہر ہے، میں دینے تیار ہوں۔ تو بولتی پہلے 3000 درہم، 3000 یعنی وہی چاندی کے سکے جو ہم بتائیں، 3000 درہم، ایک غلام یعنی کام کاج کرنے کے لیے نوکر، باہر کا کام کرنے کے لیے، وقینہ، اور ایک نوکرانی باندی، گھر کے اندر کام کرنے والی، اس وقت باندی اور غلام کا دور تھا نا، خرید کے لا کے دے دیتے تھے، تو ایک غلام باہر کے کام کاج والا، اور ایک قینہ میرے اندر پرسنل کام کرنے، میرے گھر کے اندر کے کام کرنے کے لیے۔ 3 چیز ہو گئے، پیسہ 3000، ایک غلام، ایک باندی، اور چوتھی چیز علی کا قتل کرنا۔ اوف، شاکنگ۔ یہاں پر جو ہے وہ آدمی چمک جاتا، عبد الرحمن ابن ملجم، بولتا کیا بولے، 3000 میں دیا، غلام بھی دیا اور باندی بھی دیا، میں دوں گا یہ سب چیزیں، لیکن علی کا قتل؟ بولے تو ہاں، وہ عورت بولتی ہے کہ علی کا قتل کر، اگر علی کا قتل کریں گے تو میں تیرے سے شادی کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ نہروان میں علی نے میرے باپ کو اور بھائی کو مارا ہے، وہی خوارج کے گروہ میں اس کا باپ اور بھائی بھی رہتا ہے، تو یہ تو بولتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم، بولتا یہ تو میرے مقصد میں سے، اسی مقصد سے تو میں شہر کو آیا ہوں، تو دونوں میں پھر بات طے ہو جاتی ہے۔ لیکن عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے کہ یہ مہر ادا کرنے تو ٹائم لگے گا، میں تیرے سے شادی کیسا کروں گا؟ تو وہ عورت بولتی ہے کہ دیکھو اگر یہ تم کام کرنے میں کامیاب ہو گئے
تو پھر ہم جو ہے زندگی باقی ساتھ میں بہت اچھی ڈھنگ سے گزار لیں گے. لیکن اگر تم علی کو قتل کرنے گئے اور کسی وجہ سے تم قتل ہو گئے, نہیں کر سکے یا کر کے جیسا بھی, اگر تمہارا بھی قتل ہوگا تو ہم اور آپ جنت میں بیٹھ کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ سکون کی زندگی گزاریں. یعنی جنت تو ہے ہمارے لیے, میں اور آپ جو ہے مل کے ہم جنت میں ساتھ رہیں گے. آپ تصور کریں مولا علی کے قتل سے جنت میں جانے کا پروگرام کر رہے ہیں. یہ بالکل آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج کے جو دہشت گرد ہے جو بم بلاسٹ کر کے تصور کرتے ہیں کہ ہم خودکش بم دھماکہ سوسائڈ بامبنگ کر کے ہم جنت میں جاتے ہیں, بالکل وہی تصور ہے جی. ایک اتقل اتقیا, امام المتقین, امیر المؤمنین, مولائے کائنات کو قتل کرنے کا پروگرام ہے, رسول اللہ کے خون کو قتل کرنے کا پروگرام ہے, رسول اللہ کے گوشت کو, نفس مصطفیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام ہے. اعلم الناس علی وجہ الارض, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے کو قتل کرنے کا پروگرام ہے. سارے ولیوں کے سردار اور مفتاح ولایت کو جو ہے, فاتح ولایت کو قتل کرنے کا پروگرام ہے. اور اس قتل سے ان کا تصور یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. یہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو اس زمانے سے چلتے آ رہی ہے. تو یہ عورت کے بعد سے ان کے آپس میں طے ہو جاتا ہے, اور انہوں نے یہ سب مل کے طے کرتے ہیں کہ بھئی 17 رمضان گزرنا ہے اور ہم کو جا کے حملہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت ساتھ میں, کیونکہ یہ کوفہ میں نیا رہتا, باہر سے آیا ہوا رہتا ہے, 2 آدمی کو اور سپورٹنگ کے لیے دیتے ہیں. شبیب بن بجرہ کو عبد الرحمن خود جا کے ملتا ہے شبیب کو کہ بھائی میرا ایسا ایسا پروگرام ہے, تو کیا میری مدد کرے گا. ان بھی وہی گروہ میں سے رہتا. ان بولتا بھائی مولا علی سے لڑنا ہے, مولا علی کو قتل کرنا نہیں ہو سکتا, یہ کام مار سکتے پر ان کو نہیں کر سکتے, میرے کو ہمت نہیں ہو رہی. تو یہ سمجھاتا, ہمت دلاتا, بولتا کہ اپنے بڑوں کے خون کا بدلہ نہیں لے کے تیری زندگی میں کیا سکون ہے جی, ان کے قتل کا بدلہ ہم اپنا حق لے رہے ہیں ہم. بہرحال اس کو بہت کیا کہتے ہیں, اس کو گرمی دلا کر, جوش دلا کر شبیب کو تیار کرتا. اور یہ جو قطام رہتی ہے اس کی ہونے والی بیوی, یہ اپنی جان پہچان میں سے ایک اور بدماش کو یہ تیار کرتی ہے, اس کا نام رہتا وردان. یہ وردان کو تیار کرتی ہے, وہ وردان بھی تیار ہو جاتا. 3 لوگ تیاری کرتے ہیں, عبد الرحمن ابن ملجم, وردان اور شبیب. یہ تینوں مل کر پروگرام بناتے ہیں کہ بھی ہم کو قتل کرنا ہے. جب 17 آتی ہے, یعنی شہدائے بدر کی تاریخ آتی ہے, تو اس وقت ایسا ہوتا کہ مولا علی جو ہے وہ, یہ لوگ تیاری کر لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ریشم کا کپڑا لے کے سروں کو باندھ لیتے ہیں, چہروں کو باندھ لیتے ہیں, تلواریں چھپانے کے لیے بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں, تلواریں اندر چھپنے کے لیے, سب اپنی اپنی تیاری کر لیتے ہیں. جب 17 رمضان آتی ہے اور دوسرے دن ایسے ہوتا کہ 18 ہوگی, اور کیا کہتے ہیں جنگ بدر کی یاد رہتی ہے. اب یہ میں ابن اثیر کو یہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے علیہ السلام فرماتے ہیں, یاد رکھیں امام حسن, امام حسین, سیدہ فاطمہ اور مولا علی, ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ثابت ہے. اور بخاری شریف اور تقریباً سارے کتب حدیث آپ کو یہ تقریباً مل جائیں گے, سب وہ مقامات پر بیان ہے, کوئی اس کو غلط نہ سمجھے. تو امام حسن ابن علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں, جب فجر کا وقت ہوا اور مولا علی باہر تشریف لائے جی, مولا علی جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں, یعنی گھر کے کونے میں نماز کی جگہ بنا لیے تھے, وہاں پر اٹھ کر وہ تہجد پڑھتے تھے. مولا علی وہ نمازیں پڑھ رہے تھے, امام حسن وہاں پر گئے. تو جب گئے تو امام حسن کہتے ہیں کہ میرے ابا جان نے مجھ سے کہا, جب میں ان سے جا کے ملاقات کیا تو وہ بولنے لگے کہ بیٹے آج میں, کیونکہ شہدائے بدر کا دن تھا جی, لأنها لیلۃ الجمعہ صبیحۃ بدر, آج جو ہے جمعہ کی رات بھی ہے اور شہدائے بدر کی یادگار بھی ہے, تو اس لیے جو ہے میں اپنی فیملی کو, یعنی اپنی بیوی بچوں کو جو ہے, باقی لوگ کو میں جگا رہا تھا, اور میں پوری رات جاگتا رہا اور ان کو جگاتا رہا, اور ہم لوگ یعنی عبادت اللہ اللہ کرنے میں گزارے. لیکن آج تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی, تھوڑی دیر پہلے سونے کا پروگرام نہیں تھا, اچانک میری آنکھ لگ گئی. فملکتنی عینایا فنمت فسنح لی رسول اللہ, میری آنکھ لگی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, مجھے کیا تکلیف نہیں پہنچی ہے آپ کی امت سے. ہائے ہائے, وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے نا کہ اس وقت تک علی کا قتل نہیں ہوگا جب تک ان کے اندر تکلیف نہ بھر دی جائے, سر سے پیر تک ان کو تکلیف دی جائے گی. بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں, 30 سال کی کہانی ہے, کوئی چھوٹی کہانی نہیں ہے. بیان کریں گے انشاءاللہ, موقع بموقع بیان کریں گے کیسے کیسے تکلیف ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت سے مجھے
بہت تکلیف پہنچی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے اس خواب کے اندر میں، جی ما لقیت من امتی کا من الاود واللدد، یا رسول اللہ کتنی تکلیف پہنچی ہے مجھے آپ کی امت سے، جی ما لقیت من امتی کا من الاود واللدد، آپ نے اپنی امت سے کتنا ٹیڑھا پن اور کتنی سختی پائے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگوں نے آپ کو یعنی اپنے راستے بدل دیے۔ حضور کے وصال کے بعد لوگ کے چہرے بدل گئے، نظام بدل گئے، ظلم مزاجوں میں آ گیا ہے، جو یعنی سیدھے راستے پر چل رہے تھے بہت سارے لوگ، سب نہیں، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحیح راستے پر رہے، لیکن بہت سارے لوگ غلط راستے پر چلے گئے۔ یا رسول اللہ آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہے اس سے، اور کتنا یہ لوگ سخت مزاج ہو گئے ہیں۔ فقال علی ادعو علیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ان پر بد دعا کریں، ہمارے پاس کہتے ہیں بد دعا کرنا، ان پر ہلاک ہو جانے، تباہ ہو جانے اور ان کو تکلیف پہنچنے کی آپ بد دعا کریں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادعو علیہم، اے علی ان پر بد دعا کرو۔ فقلت، تو میں نے کہا اللہم ابدلنی بہم من ہوا خیر منہم، اے اللہ مجھے وہ لوگ دے دے جو ان سے بہتر ہے، یہ جو دنیا میں جو لوگ میں مل رہا ہوں ان سے اچھے لوگوں کو مجھے ملا دے، میں ان سے اچھے لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے ادھر ملا دے۔ وَأَبْدِلْهُمْ بِي مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنِّي، اور ان کو میرے سے بہت زیادہ خراب انسان عطا کر، جی میں ان کے درمیان ہوں تو ان کو قدر نہیں ہے، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اچھے لوگ دے دے، یعنی مجھے اپنے نبی کے پاس بلا لے، مجھے سیدہ فاطمہ کے پاس بلا لے، مجھے سابقون الاولون اور شہداء کے پاس بلا لے، مجھے اچھوں کے پاس بلا لے، اور میری جگہ ان پر بدترین کو مسلط کر دے، شریر کو پسند کر دے۔ یہ مولا علی کے الفاظ، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہا، فجاء ابن النباج فآذنہ بالصلاۃ، یہ اتنے میں الفاظ کہا تھا ابھی کہ ابن نباج آیا اور نماز کے لیے پکارنے لگا، اذان کیا کہتے ہیں، آواز دیتے کہتے ہیں نا، گشت کرتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے، تو وہ نباج آ کر مجھے نیند سے جگا دیا اور میرے آنکھ کھل گئے، فخرج وخرجت خلفہ، حضرت امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں اور مولا علی یہ الفاظ کہے اور یہ کہہ کر وہ نکل گئے گھر سے نماز کے لیے، اور میں بھی ان کے پیچھے نکل گئے، وہ تشریف لے گئے نماز کے لیے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ اب جب مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے، جی یہ 17 اور 18 رمضان کی درمیانی رات ہے، لیلۃ الجمعہ ہے، جمعہ کی فجر ہے، جو ہے مولا علی آگے بڑھتے، اب یہ تینوں کیا کرتے ہیں، دو مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ دروازے کے پاس جہاں سے مولا علی جس دروازے میں سے مسجد میں آتے تھے وہاں پر یہ لوگ چھپ کر بیٹھے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ بھئی آج جیسے لائٹنگ ہوتی اس زمانے میں ایسی لائٹنگ نہیں ہوتی، فجر کی نماز بالکل اندھیرے میں ہوتی تھی اس زمانے میں، رہ گیا تو کوئی ایک آدھ چراغ کوئی کونے میں رہتا، لیکن ایسا کلیئر منظر اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا۔ تو یہ تینوں جو ہے اپنے اپنے تلوار اور ہتھیار چھپا لے کے اپنے جبوں کے اندر، اور وہ کیا کہتے ہیں شملے املے باندھے ہوئے وہ بیٹھ گئے اپنی اپنی جگہ، اور مولا علی جو ہے لوگ کو آواز دے رہے ہیں کہ چلو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لوگ کو فجر کے لیے اٹھاتے ہوئے مولا علی گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ مسجد کے اندر چھپے، ایک روایت ہے کہ یہ مسجد کے دروازے کے پاس چھپے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، بالکل جیسا مصلیاں بیٹھ جاتے ہیں ایک کونے میں جا کر یہ بیٹھ گئے۔ دو روایتیں ہیں، جب مولا علی علیہ السلام دروازے میں سے مسجد کے داخل ہو رہے تھے یا پھر وہ جا کر محراب میں ٹھہر گئے تھے، دو الگ الگ روایتیں جیسے کہ میں بتایا۔ محراب میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے مولا علی نماز پڑھانے کے لیے، سنت عام طور پر لوگ زمانے صحابہ میں کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سنت گھر میں پڑھ کے آتے، کبھی کبھی مسجد میں بھی پڑھ لیتے لیکن زیادہ تر گھر میں پڑھ کے آتے۔ تو جب آتے امام آ گئے تو سیدھا آ کر مصلی پر اور جماعت کھڑی ہو جاتی، تو مولا علی تشریف لائے اور سیدھا جماعت پڑھانے کے لیے امامت کرنے کے لیے امام کے مصلی پر جا کر کھڑے ہوئے۔ اسی اثنا میں عبد الرحمن ابن ملجم، عمر التمیمی، عبد الرحمن ابن ملجم، وردان اور شبیب، یہ تینوں جو ہے یہ تینوں ایک ساتھ اٹیک کرتے ہیں، اور شبیب کا وار خالی جاتا ہے، شبیب کا وار صحیح نہیں جاتا، عبد الرحمن ابن ملجم کا وار جو ہے مولا علی کے سر مبارک پر لگتا ہے، بہت قوت کے ساتھ جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم مارتا ہے اور بہت قوت سے مارتا ہے، اور تلوار جو ہے وہ سر میں بہت گہرا زخم کرتی ہے، اور شبیب جو ہے اس کا وہ مارنے جاتا لیکن اس کے ہاتھ سے وار خالی جاتا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی، وہ پلٹ کے وہاں سے بھاگتا، اور وردان جو ہے وہ اپنے تلوار نکالتا ہی نہیں، وہ ہیبت کے مارے میں ویسے ہی نکل کے بھاگتا۔
تو وردان حملہ کیے بغیر بھاگتا، شبیب حملہ کرنے جاتا نہیں کر سکتا لیکن بھاگتا، اور عبد الرحمن ابن ملجم جو اشقى الآخرین ہے، جو بعد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں اور بعد کے آنے والے زمانے کا سب سے بدترین انسان ہے، وہ جو ہے اس کا وار مولا علی علیہ السلام کے سر پر لگتا ہے، اور جیسے یہ وار لگتا ہے حضرت حسن بن بزیع رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب علی نماز کے لیے اس رات نکلے تھے، سحر کے وقت نکلے تھے نماز فجر کے لیے، وہو یقول فلما ضرب ابن ملجم، وہ کہتے ہیں جب ابن ملجم نے یہ وار کیا تو مولا علی کی زبان سے نکلا قال فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. یعنی تلوار کا وار جیسا مولا علی کو لگا تو لوگ بولتے ہیں آہ، لوگ بولتے ہیں ہائے میں مر گیا، لوگ بولتے ہیں میری جان بچاؤ. جی یہ کیفیت ہوتے ہیں، چیختے ہیں چلاتے ہیں. لیکن جب مولا علی کو وار لگتا ہے تو مولا علی آہ نہیں بولتے، ان کی زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. یہ لفظ ہے میں جیت گیا. اور یہ کیا کہتے ہیں، ایک حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، ایک ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے یہ لفظ کہا تھا، جو کہ آپ کو صحاح وغیرہ کتب میں ملے گا، کہ جب ان کو کسی نے بھالا پیٹ میں مارا تھا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا اور کہا تھا انہوں نے کہ رسول اللہ کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ سے راضی ہے اور آپ ہم سے راضی ہے. اس حالت میں وہ شہید ہوئے تھے. اور ایک مولا علی علیہ السلام کا یہ تھا کہ جس وقت ان کے سر پر وار ہوا تھا پیچھے سے، جی ملعون نے ان کے سر پر وار کیا، اس وقت ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. یہ بھی خیال میں رہے کہ مولا علی پیدا بھی کعبے کے اندر ہوئے تھے، اور جس وقت ان کو وار ہوا تو اس وقت قسم بھی انہوں نے رب کعبہ، یعنی اللہ کی قسم بھی کھا سکتے تھے. یعنی لفظ قسم تو اللہ کی ہے لیکن لفظ اللہ کی قسم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رب الکعبہ کہا انہوں نے. اس کو انصاب الاشراف میں امام بلاذری نے روایت کیا. یعنی میں ایک اہل السنہ والجماعہ کا ایک سور دے رہا ہوں. عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے، یہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، یہ جو ہے یہ روافض کی کتابوں میں ہیں یا شیعہ کی کتابوں میں ہیں، اہل السنہ کی کتابوں میں نہیں. اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. یہاں پر اس طرح سے وار ہوتا ہے اور جو مسلی رہتے ہیں دوسرے، وہ سارے مل کے کود کے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، اور مولا علی کو جو ہے سب مل کے پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور ان کو گھر لے جایا جاتا، اور اس کو بھی اریسٹ کر کے اس کو بانا جاتا. پھر آگے کا قصہ جو ہونا ہے. ادھر اسی ٹائم پر دمشق کے اندر معاویہ کے نماز کے نکلنے کے ٹائم پر جو ہے برق بن عبداللہ پہنچتا ہے. جو برق بن عبداللہ ہوا تھا کہ میں معاویہ کو دیکھ لوں گا، اور بکر التمیمی کہتا ہے کہ میں عمر کو دیکھ لوں گا، عمر بن عاص کو دیکھ لوں گا. تو برق بن عبداللہ جو ہے دمشق میں پہنچتا ہے، کیا کہتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور معاویہ بن ابی سفیان جب مسجد پہنچتے ہیں اور وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نماز میں جب سجدے میں جاتے اس وقت یہ وار کرتا ہے، اور وار جو ہے معاویہ بن ابی سفیان کے یہ جو بیک بون ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے، اس کے بالکل انتہا پر نیچے کے حصے میں وہ وار لگتا ہے. جی وہ وار اس کے معاویہ بن ابی سفیان کے بالکل لوور بیک کے حصے میں وہ تلوار جا کر پڑتی ہے، اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ وار غلط ہو جاتا ہے، یعنی جیسا آدمی بیٹھا ہو اس کو وار کرنا ہے، ایسے مار رہے اور آدمی سجدے میں چلے جائے تو پیچھے سے مار پڑ جاتا ہے، اور لوگ اٹھ کر اسے گرفتار کر لیتے ہیں. اور معاویہ بن ابی سفیان جو ہے وہ زخمی ہو جاتے، اور زخم کافی گہرا ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ کتابیں میرے سامنے ہیں، البدایہ والنہایہ ہے، الکامل ابن اثیر ہے، تاریخ طبری ہے. یہ ساری تاریخیں میں پڑھ کے یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب معاویہ بن ابی سفیان کو یہ زخم ہو جاتا ہے اور وہ آدمی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو وہ آدمی بولتا ہے کہ معاویہ ایک اچھی خبر اگر سنائے تو میری جان بخش دیتے کیا. یہ تاریخ طبری میں امام طبری لکھتے ہیں، جو اہل السنہ والجماعہ کی معتبر ترین تاریخ کی کتابوں میں سے ایک ہے تاریخ طبری، جو یعنی کیا کہتے ہیں 300 ہجری کے آس پاس جن کا وصال ہوا. یعنی امام بخاری امام مسلم کے زمانے کے فوراً بعد کے اس دور کے آدمی تھے، یہ اس دور کے آدمی امام طبری لکھتے ہیں کہ جب وہ وار ہو گیا اور گرفتار ہو گیا اور زخمی معاویہ پڑے ہوئے ہیں، تو بولے کہ اس کو جان سے مار دو. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میری جان بخش دیتے اگر آپ بولے تو میں آپ کو خوش ہوئے ویسے ایک خبر سناتا ہوں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ معاویہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں. تو بولے کیا ہے؟ تو بولے آپ میرے کو ضمانت دو کہ میں اگر آپ کو خوش ہوئے ویسے خبر سناؤں گا تو آپ میری جان میرے کو بخش دیں گے، میرے کو معاف کر دیں گے. حالانکہ قتل نہیں ہو نا،
قتل نہیں ہوا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوا، مرڈر نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اسلام میں مرڈر کے بدلے میں مرڈر ہے. یہ سزا جو ہے قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر پر قتل نہیں ہوتا ہے. جیل ہو سکتی ہے، لمبی سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، لیکن قتل نہیں ہوتا. مگر اس کو تو پتا تھا کہ معاویہ کے پاس تو قتل کرنا تو بڑا آسان ہے، تو بولا کہ اب تو میری جان سے، بولے اس کی جان سے مارو. یہ بولا کہ بھائی میری جان اگر بخش دیتے، بولے تو ایک اچھی خبر سناتا ہوں آپ کو، خوش کر دیے ویسی، تو آپ کیا گارنٹی دیں گے اس کی؟ تو بولے ٹھیک ہے، میرے کو خوش ہے ویسی خبر سنا، میں تیری جان بخش دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہتا، تفصیل نہیں، صرف نعم کہتا، ٹھیک ہے بولو کیا بولنا ہے. تو بولتا ہے کہ میرا ساتھی وہاں پر علی کو قتل کر دیا. میرا ساتھی کوفہ کے اندر، یہ الگ سٹی ہے نا، یہ دمشق میں، سیریا میں ہے، یہ عراق میں ہے کوفہ. بولے میرا ساتھی علی کو قتل کر دیا. تو معاویہ کہتے ہیں تو تیرے کو کیسا معلوم کہ قتل ہوگا؟ ہو سکتا حملہ کیا ہو لیکن قتل نہیں ہوئے ہوں گے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، علی کا مسئلہ یہ ہے کہ علی اپنے ساتھ سیکیورٹی نہیں رکھتے ہیں. علی جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے، یقیناً میرا ساتھی نے ان کو قتل کر دیا ہے. تو معاویہ جو ہے آدمیوں کو بولتے ہیں کہ جاؤ انویسٹیگیٹ کرو، معلوم کرو، تحقیق کرو، اور اپنے آدمیوں کو لگا کے معلوم کرو کہ کیا واقعی میں مولا علی کا قتل ہوا. اور بولتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ تحقیقات کرو اور اس کو پکڑو اور مار دو یہاں پر. اور وہیں پر اس کو اسپاٹ پر جو ہے برق بن عبداللہ کو سزائے موت دے دی جاتی ہے. حالانکہ اسلام کی روح سے وہاں پر سزائے موت نہیں ہوتی تھی، نمبر ایک. نمبر دو، انہوں نے زبان بھی دی تھی کہ اچھی خبر اگر سنائیں گے جی، کیونکہ دونوں میں اب مقابلہ تھا نا، دونوں میں انہوں حکومت کے لیے ان کو ماننا چاہتے تھے، وہ مولا علی جو ہے ان کی بغاوت کو کچلنا چاہتے تھے. لیکن خوشخبری ملنے کے باوجود بھی وہ برق بن عبداللہ کو کیا کہتے ہیں، کیا اندازہ تھا کہ جو مولا علی کے ساتھ وعدہ کر کے پلٹ جائے، جو امام حسن کے ساتھ وعدہ کر کے پلٹ جائے، جو جنت کے سرداروں سے وعدہ کر کے وعدہ بے وفائی کرے، وہ برق بن عبداللہ کے ساتھ کیا وعدہ نبھائے گا جی؟ وعدہ تو کیا تھا ٹھیک ہے کہو کہہ کے، لیکن جیسی خبر پوری مل گئی اس وقت بولے اس کو ختم کر دو، اور وہاں پر برق بن عبداللہ کو اسپاٹ پر قتل کر دیا جاتا. اور تیسرا جو آدمی رہتا بکر التمیمی، عمر بن بکر التمیمی، وہ جو بکر التمیمی رہتا ہے وہ عمر بن عاص کے قتل کے لیے جاتا ہے. اور اس دن جیسے عمر بن عاص نکلتے نماز کے لیے اور مسجد کو جانے راستے میں رہتے ہیں، وہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور قتل بھی کر دیتا ہے. لیکن لوگ جب اریسٹ کرتے ہیں اور لاش کو اٹھائی جاتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس دن عمر بن عاص نماز فجر کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کچھ مصروف تھے تو اپنے کسی ساتھی کو کہہ دیا تھا، اپنے خاص آدمی کو کہہ دیا تھا کہ بابا میں نماز کو نہیں آ رہا ہوں، پتہ نہیں بیمار تھے، مصروف تھے، یا کیا تھا ان کے معاملات ان کے ساتھ ہے. تو وہ کہے کہ بھائی میں نہیں نکل سک رہا ہوں، تم جا کے آج نماز پڑھا دو میری جگہ. تو وہ جو آدمی نکلتا ہے عمر بن عاص کے گھر سے نکلتا ہے اور اسی راستے سے نماز پڑھانے جاتا ہے، تو یہ ان کو عمر بن عاص سمجھ کر حملہ کر دیتے ہیں. سامنے والا مر بھی گیا لیکن عمر بن عاص کی جان بچ گئی، اور اس کو بھی سزائے موت، بکر التمیمی کو بھی سزائے موت ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں وہاں پر مار دیے جاتے ہیں، لیکن معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص یہ دونوں کی جان بچ جاتی ہے. اور معاویہ بن ابی سفیان کی زخم ایسا عجیب و غریب رہتا ہے کہ ڈاکٹرز کو بلایا جاتا اور سب معائنہ کرتے، اور معائنہ کر کے بولتے کہ دیکھیے صاحب دو چیز، یہ کتابیں میرے سامنے ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں، اس میں تاریخ طبری اور ابن کثیر کیا کہتے ہیں ابن اثیر الکامل میں اور دیگر کتب تاریخ میں بھی یہ موجود ہے کہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ زخم بڑا خطرناک ہوتا معاویہ کا، اور ڈاکٹر ان کو یہ کہتا ہے کہ دو میں سے کوئی ایک ہوگا، یا یہ ہے کہ میں لوہے کو آگ میں گرم کر کے وہ جو زخم ہے اس کو جلانا پڑے گا، تو یہ آپ کی جان بچ سکتی ہے. آپ کی جان بچنے کے لیے یا میں ایسا کرنا کہ لوہا گرم کر کے اس کو جلانا پڑے گا، اس زخم کو جلانا پڑے گا، یا ایسا جان آپ کی بچ سکتی ہے. یا پھر میں آپ کو کچھ ایسی دوا کھلاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی جان بچ جائے گی، لیکن دوبارہ آپ باپ بننے کے قابل نہیں رہیں گے، ختم. اس کے بعد آپ دوبارہ باپ نہیں بن سکیں گے، جان آپ کی بچ جائیں گی. تو معاویہ بن ابی سفیان کے یہاں پر الفاظ، فقال معاویہ نے کہا اما النار فلا صبر لی علیہا. معاویہ کہتے ہیں کہ رہی آگ کی بات تو آگ میرے سے برداشت ہوتی نہیں. اب وہ لوہا گرم کریں گے، وہ چرکا دیں گے، بولے نہیں، زخم کو جلانے کی جو بات ہے، اما النار فلا صبر لی علیہا، جی یہ تو دنیا کی آگ کی بات ہو رہی. تو کہتے ہیں کہ رہی آگ تو آگ پر مجھے صبر نہیں ہے.
وَأَمَّا الْوَلَدْ، اب یہ ہے کہ آپ دوا پلائیں گے اور میں باپ بننے کے لائق نہیں رہوں گا. فَإِنَّ فِي يَزِيدَ وَعَبْدِ اللَّهِ مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنِي، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یزید اور عبداللہ، یزید کو تو آپ لوگ جانتے نا جو امام حسین کا قاتل یزید ہے، تو کہتے ہیں کہ یزید اور عبداللہ یہ دو میرے بیٹے ہیں اور ان دونوں بیٹوں سے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو جائے گی. جی یہ معاویہ بن ابی سفیان کے الفاظ ہیں، یعنی یزید آنکھ کی ٹھنڈک ہے. یزید تو میری آنکھ، ٹھیک ہے ان کے بیٹے تھے، ان کو اپنے بیٹوں سے پیار تھا تو ان کو ایسا لگا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن زمانہ کچھ طلب کرتا ہے، ایمان کچھ طلب کرتا ہے، عقیدہ اور یقین کچھ طلب کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اس کی آنکھ اس ذات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرو اور اس ذات کے زمرے میں شامل ہو جاؤ جو رسول اللہ کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھی. امام حسن، امام حسین، مولا علی، یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے. یہ رسول اللہ کے امام حسن، امام حسین اور مولا علی، میں آپ کو کیا کہتے ہیں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی فاطمہ حسن و حسین، علی فاطمہ حسن و حسین، علی فاطمہ حسن و حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یزید معاویہ بن ابی سفیان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے مقابل ہے. جس کی محبت میں جینا ہے جیو، جس کی محبت میں مرنا ہے مرو، اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے. مظلوم کی طرف ہو کر جیو یا ظالم کی طرف ہو کے جیو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کی محبت میں جیو، ان کی محبت میں مرو، یا پھر جو ان کے مقابل کے لوگ تھے ان کی محبت میں جیو اور محبت میں مرو. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ گروہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القاسطین کہا، اور قاسطین کا معنی ظالمین ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نصیحت کر رہا ہوں میں لوگوں کو، لوگوں یہ بحث کا موضوع نہیں ہے، یہ دلیل لینا، لڑنا، مناظرے کرنے کا مضمون نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. جس کو چاہے جو چاہتا اپنا لے، جھگڑا نہ کرے جی، جھگڑا نہ کرے جی. یہ جھگڑوں میں پڑنا، مخالفت کرنا اور یہ ان چیزوں میں نہ پڑے. آپ طے کر لیں کہ بھئی میرے کو کسی کی طرف جانا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ دونوں کا ایک ہی تھا، نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. دو ایک طرف نہیں ہو سکتے. ظالم اور مظلوم ایک طرف نہیں ہو سکتے. ایک طرف امام العادلین مولا علی ہے اور ایک امیر القاسطین ہے معاویہ بن ابی سفیان. یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ جی، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. پھر کہتے ہیں کہ فوراً صحابی کا مسئلہ اٹھا دیتے ہیں. نہیں نہیں، صحابہ کا ہم ادب کرتے ہیں، صحابہ کا ہم لحاظ کرتے ہیں، صحابہ کی ہم تکریم کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہم حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی شان بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح، طلحہ بن ابی عبید اللہ، زبیر بن عوام، ابو ایوب انصاری، سعد بن معاذ، سعد بن وقاص، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو، آپ کتنے صحابہ بولیں آپ، السابقون الاولون، مہاجرین، انصار، بدریین، کیا کہتے ہیں آپ کو، اہل الرضوان، ہم احدیین، ہم سارے صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرے، جو رسول اللہ کے بیٹوں سے دشمنی کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے، مولا علی سے دشمنی کرے، خون مصطفیٰ سے، گوشت مصطفیٰ سے، نفس مصطفیٰ سے، مدینہ العلم سے دشمنی کرے، جو مدینہ العلم کو گالی دے، جو مدینہ دار الحکمہ کی مخالفت کرے، جو خلافت راشدہ کو منہدم کرے، جو مسلمانوں کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دے جی، جو تلوار کی بنیاد پر حکومت حاصل کرے، جو اہل البیت کے چاہنے والوں کو قتل کرے، جو ناانصافی کرے، وہ صحابی نہیں ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، اگر آنکھ کھلے ہے تو سمجھ لو، مرنے سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد یہ سمجھنا کام نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اے علی، آپ سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور آپ سے بغض صرف منافق ہی آپ سے بغض کرے گا، صرف منافق ہی آپ سے بغض کرے گا. اس کے باوجود ہم اگر کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم صحابہ کا ادب کرتے، صحابہ نہیں، صحابہ کا بالکل ادب کریں، آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، سب کریں گے. صحابہ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم صحابہ کے گستاخ نہیں، ہم سارے صحابہ کا ادب کرتے ہیں. لیکن جو صحابہ کے درمیان عبداللہ ابن ابی رہا ہو یا ذوالخویسرہ التمیمی رہا ہو، یا اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ پر اور اہل بیت پر یکساں ظلم کرنے والا لوگ ہوں، یہ صحابی نہیں ہوتے ہیں، یہ صحابی نہیں ہوتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے،
یہ غلط فہمی ہے. بزرگوں نے لحاظ کر کے خاموش بیٹھا تھا، لیکن لوگ سمجھ لیے کہ یہ صحابہ ہے اور ان کی تعظیم ہے. نہیں نہیں بابا، یہ صحابہ بھی نہیں ہے، یہ تعظیم بھی نہیں ہے. یہ صحابہ بھی نہیں ہے، یہ تعظیم بھی نہیں ہے. تعظیم اہل بیت کی ہوتی ہے، تعظیم صحابہ کرام کی ہوتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. جی یہ آپ تصور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ابن علی، حسن ابن علی، مولا علی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور معاویہ بن ابی سفیان کی آنکھوں کی ٹھنڈک یزید ہے، یزید ہے. بہرحال تو یہ اس طرح سے جو ہے معاویہ بن ابی سفیان بھی بچ جاتے اور عمر بن عاص بھی بچ جاتے ہیں. اور مولا علی کو جو زخم لگتا ہے وہ زخم کیونکہ سر میں ہوتا اور بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، پھر ان کیا کہتے ہیں مولا علی کو گھر میں لایا جاتا. امام حسن بھی موجود ہے، امام حسین بھی موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں، لوگ علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی دوا اس وقت پہ کام نہیں آتی ہے. اس وقت میں دونوں ہاتھ باندھ کر یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی لایا جاتا. مولا علی بستر پر ہیں، لوگ اطراف میں ہیں اور عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا جاتا ہے. اور سامنے جب لایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ کافی غصے کا اظہار کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم سے سوال کیا جاتا کہ اے شقی تو نے ایسا کیوں کیا، اے شقی تو نے ایسا کیوں کیا، کیا مل گیا تجھے؟ جی تو بولا کہ میں نے قسم کھایا تھا کہ اپنی اس تلوار سے اس ذرے زمین کے سب سے خراب انسان کو ماروں گا، سب سے خراب انسان کو میں ماروں گا. جی شر الخلق سألت اللہ ان یقتل به شر خلقه. میں نے دعا، عبد الرحمن کہتا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس تلوار سے اس زمین کی بدترین مخلوق کو تو قتل کروا دے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ہاں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی تلوار سے تیری موت ہونے والی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد امام حسن کی طرف پلٹ کر کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسن، امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہے، بڑے ذمہ دار تو امام حسن ہوتے ہیں. اے بیٹا حسن، میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں دیکھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. جی تم مارنا نہیں، اور اگر میں مر جاؤں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس کو قتل کرنا. اب آپ تصور کریں کہ دو طرف میں فرق کیسا ہے. ایک طرف وار ہے جو پیچھے حصے میں لگی ہے، جی پیچھے حصے میں لگی ہے، اور وہاں پر جو ہے آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا گیا، ختم کرو اس کو بس ختم، وہ بھی وعدہ کر کے. اور ایک طرف مولا علی کا انصاف ہے کہ سر میں زخم ہے اور دوا کوئی کام نہیں کر رہی اور مرنا یقینی ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا، شہید ہونا یقینی ہے. اس حالت میں بھی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس کو قتل کرنا اور اس کا مثلا نہیں بنانا. جی لوگ کرتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، یہ مارقین کہتے ہیں، اکثر خوارج کرتے ہیں کہ مار دینے کے بعد پھر لاش کو بھی کیا کہتے ہیں بوٹیاں نوچ دینا، ناک کاٹ دینا، یعنی ڈیڈ باڈی کا حال خراب کر کے لٹکانا لوگوں کے سامنے، مثلا بنانا. مولا علی فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع کرے، کیونکہ لوگوں کا غصہ بہت زیادہ تھا کہ مولا علی کو شہید کر رہا ہے یہ آدمی، اس کی وجہ سے مولا علی شہید ہو رہے ہیں. تو فرمائے کہ نہیں، اس پہ غصہ نہیں نکالنا، بس موت کا بدلہ موت، قصاص کر دینا، اور اس کے ڈیڈ باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اس کو خراب نہیں کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتے کی باڈی کے ساتھ بھی ایسا کرنے سے منع کیا. الکلب العقور، پاگل کتا بھی اگر مر جائے، کترنے والا کتا بھی اگر مر جائے نا، اس کی باڈی کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دی. مردے کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، تو اس کے ساتھ بھی تم ایسا کچھ نہیں کرنا. یہ الفاظ کہتے ہیں. پھر مولا علی علیہ السلام وصیت کرتے ہیں، اور آج میں وصیت نہیں سناؤں گا، میرے پاس وصیت ہے، بڑی زبردست وصیت ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل دیکھتا ہوں اگر ہو سکے تو کل وہ وصیت سناؤں گا. سبھی لوگ یہ وصیت سنیں. مولا علی علیہ السلام کی وصال سے پہلے، قبل از وصال، جو آخری وصیت ہے آپ جو فرمائے ہیں، جو نصیحت، اور اسپیشلی انہوں نے اس کے اندر نام لے کر سادات کرام سے خطاب کیا ہے. سارے مشائخ زادے جو ہیں، بزرگوں کی اولاد جو ہیں، جو سادات کرام ہے، حسنی سادات ہے، حسینی سادات ہے، علوی سادات ہے، جی خانقاہ والے ہیں اور سید لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی میں وہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت اپنے انتقال کر جانے سے، شہید ہونے سے پہلے جو انہوں نے وصیت اور نصیحت کی ہے، میں انشاءاللہ تعالی سناؤں گا. وہ سارے سنیں انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں، کوشش کرتا ہوں کہ کل ہی وہ نصیحت اور وصیت آپ کو سنا دوں. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی آدمی ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اسے قیامت کے دن دیکھے گا،
اور جو کوئی ذرہ برابر شر کا کام اور برائی کا کام کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اسے دیکھے گا۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ سورہ کے قصار سور میں یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں، مولا علی علیہ السلام یہ 2 آیتیں پڑھے، اس کے بعد وصیت کے بعد اور یہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام کی زبان پر کوئی اور لفظ نہیں آیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ 20 رمضان گزری اور 21 رمضان کی شب لگی ہے، 21 رمضان کی شب لگی ہے، کیا کہتے ہیں، شب قدر کا ٹائم تھا اور فجر سے پہلے کا وقت تھا، اور شب قدر 21ویں شب، اور شب قدر کے روز شب قدر کے وقت جو ہے مولا علی علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر جاتے اور شہید ہو جاتے۔ لوگوں، میں شروع میں ایک حدیث شریف سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اسلام بیگانے پن میں شروع ہوا کہ لوگ اسے سمجھ نہیں پائے کہ اسلام کیا ہے۔ سچ بات کھلی آئینے کی طرح، سورج کی طرح ہوتے، لیکن لوگ اسے دشمنی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ پھر پلٹ کر اسلام دوبارہ کیا کہتے ہیں بیگانہ ہو جائے گا، بیگانہ ہو جائے گا، اسٹرینجر ہو جائے گا، لوگ جانیں گے نہیں اسے کیا ہے اصل اسلام۔ فطوبى للغرباء، تو اسٹرینجرز سے، جو دنیا جس کو بائیکاٹ کرتی ہے، دنیا جسے بیگانہ کرتی ہے، دنیا جس سے الگ ہو جاتی ہے، کوئی اسے جاننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری اپنی تحقیق ہے، یہ میرا اپنی سوچ ہے، یہ کوئی کتاب کی بات، کوئی کتاب میں پڑھا سنی ہوئی کتابیں بند کر دیتا ہوں، یہ سارے کتابیں ہٹا دیتے ہیں۔ میں اپنی نظر سے بتا رہا ہوں، جب میں اسلام کو اسٹڈی کیا، جب میں پڑھا، تاریخ پڑھا، حدیث پڑھا، تفسیر پڑھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام غربت میں شروع ہوا جب وادی مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے لا الہ الا اللہ بلند کیا، کلمہ توحید جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف بلاتے تو لوگ پتھر مارتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی بات کرتے تو معاذ اللہ لوگ مجنون کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھاتے تو لوگ جادوگر کہتے۔ عجیب بات تھی کہ اتنے صاف سچ اور انصاف کی بات کو لوگ اس طرح سے نکارتے تھے۔ پھر اس کے بعد جد و جہد ہوا، اسٹرگل ہوا، بھوک ہوئی، پیاس ہوئی، قتل ہوا، شہادت ہوئی، صبر ہوئے، لوگ اپنے گئے، جان گئی، مال گئی، ہجرتیں ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیا، مدینہ اسٹیٹ بنا اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا، اور وہ طاقت ملنے کے بعد پھر خلفائے راشدین کا زمانہ، قوت کا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جو صلح الحدیبیہ کا زمانہ، قوت کا زمانہ، فتح خیبر کا زمانہ، قوت کا زمانہ، کیا کہتے ہیں فتح مکہ کا زمانہ، قوت کا زمانہ، جی حنین کا زمانہ، قوت کا زمانہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اتنی بڑی اسلامی طاقت، اتنی بڑی طاقتیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو 55 شہر، 55 الگ الگ چھوٹے چھوٹے جو ملک ہوتے ہیں، 55 ممالک اور 55 جو ہے سٹیز کو فتح کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ طاقت کا زمانہ، اسلام کی طاقت کا زمانہ کہہ رہا ہوں میں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مدینہ منورہ میں قوت کا زمانہ اسلام کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اسلام کے قوت کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی قوت کا زمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسلام کی قوت کا زمانہ، مولا علی علیہ السلام کا زمانہ، ان کی خلافت کا دور، اسلام کی قوت کا دور اور فتنوں کا آغاز، مولا علی علیہ السلام کی شہادت، پھر سے اسلام اسٹرینجر ہو گیا، اسلام پھر سے غریب ہو گیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لوگوں اختلافات صحابہ میں ہوتے، آپ کہیں گے کہ یہ کیسا بول رہے ہیں آپ، بلینز میں مسلمان آج زمین پہ، ہاں ملین اور بلین میں مسلمان ہے، لیکن کوئی اپنے نام کے ساتھ مسلمان کہنے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ مسلمان کہنے تیار نہیں، کوئی میں سنی، میں وہابی، میں اہل حدیث، میں کھوجا، میں بھورا، میں شیعہ، میں اثنا عشری، میں امامیہ، میں فلانیہ، میں بریلوی، میں اشرفی، میں نظامی، میں قادری، میں چشتی، جی ہاں بھائی بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی شناخت اسلام، یہ جو خلفائے راشدین کا دور تھا، یہ جو خلفائے راشدین کا دور تھا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اختلافات اس میں بھی تھے، نظریات الگ الگ اس میں بھی تھے، بڑے اتار چڑھاؤ تھے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسائل میں اختلاف تھا، عقائد میں اختلاف تھا، لیکن سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سب ایک دوسرے سے رشتہ داری کرتے تھے، کفار کے خلاف سب کا کلمہ ایک تھا، سب کے موحد تھے، کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح رہتے تھے، ایک بلڈنگ کے اینٹوں کی طرح رہتے تھے، جو ہر اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بنتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، یشد بعضہ بعضا،
بعضا کل بنیانی یشد بعضہ بعضا کی کیفیت تھی، ایسے مضبوطی تھے. لیکن جہاں پر مولا علی شہید ہوئے تو جو اٹھنے والے کونے کونوں پر جو فتنے تھے وہ فتنے اب جڑ پکڑ لیے تھے. بنیادی طور پر یاد رکھے اس زمانے سے مولا علی کی شہادت سے لے کے آج تک بنیادی طور پر 3 تقسیم ہیں. بنیادی طور پر 3 تقسیم ہے. انہی تقسیمات کے اندر سے آپ 72 فرقے 73 فرقے کہہ لیں یا جتنے آپ کہہ لیے، جتنے نام اور تحریکیں اور تنظیمیں کہیں آپ، 3 فتنے جو ہے جتنے لوگ راستے سے ہٹے ہیں وہ 3 فتنوں کا شکار ہے. ایک تو اہل حق رہیں گے جو ہر زمانے میں رہیں گے، اور 3 طبقے ہوں گے. ایک ہوگا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو پہلے شیعان علی کہا، اس دور میں تو بڑے اچھے لوگ تھے، لیکن بعد میں اس نام کو پلٹ کر مس یوز کرتے ہوئے یعنی علی کی محبت گئی، صرف صحابہ کی مخالفت آ گئی. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف بولنا، ام المؤمنین عائشہ کے خلاف بولنا، اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف زبان درازی کرنا، اور اس کو انہوں نے نام محبت علی دیا ہے. نہیں، یہ محبت علی نہیں، یہ رافضیت ہے. یہ رافضیت ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کی اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے، یہ رافضیت ہے. اہل بیت کی محبت کا نام لینا تاکہ صحابہ کا تیر چلا سکے، صحابہ کو تکلیف، یہ رافضیت جڑ پکڑی مولا علی کی شہادت سے. مولا علی کی شہادت تک کی جڑ نہیں پکڑی تھی. اختلافات ہوئے، اونچ نیچ ہوا، اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، یہ افکار کے لوگ تھے، لیکن کوئی باضابطہ فرقہ نہیں تھا. مسلمان پھر بھی ایک تھے. مولا علی کی شہادت کے ساتھ یہ ایک جو ہے ایک آگے چل کے یہ ایک طبقہ بن گیا. پھر اس کے مقابل میں دوسرا ایک طبقہ ہوا ناصبیت. ناصبیت یہ ہے کہ جو رستہ اہل بیت کی مذمت کے لیے اور جو روایت نکال سکتے اور جو یعنی اگر روایت اہل بیت کی مذمت میں نہیں نکال سکتے ہیں تو اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان کی تعریف کر کے خوش ہونا، یہ ناصبیت ایک باضابطہ ایک کیا کہتے ہیں پاور میں آ گئی. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، رافضیت جڑ پکڑی، مینورٹی اور اپوزیشن میں رہی ہے. ناصبیت جڑ پکڑی، پوزیشن میں رہی، گورنمنٹ بنائی اور طاقت میں رہی. ناصبیت اور رافضیت یہ 2 بنیادی آئیڈیالوجی بنے، بنیادی آئیڈیالوجی. اپوزیشن میں آنے والی اور رافضیت کم تعداد میں تھی. ان کا یہ تھا کہ اہل بیت سے محبت کرنا اور محبت کے نام پر پھر صحابہ کے خلاف بولنا. گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے. جو اللہ اللہ فی اصحابی، مولا علی نے بھی کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے، مولا علی نے بھی کہا ہے، اللہ اللہ فی اصحاب رسول اللہ، اللہ کا ڈر رکھو رسول اللہ کے صحابہ کے مسئلے میں. مولا علی نے بھی کہا ہے، ائمہ اہل بیت نے بھی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب کرنا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع سے سنائیں گے جی. لیکن یہ انہوں نے محبت علی اور محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام کو جرح کرنا شروع کیا. ادھر معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت میں اور بنو امیہ کے لوگوں کے جو حکومت اسٹیبلش ہوئی اس کا بنیاد ہی یہ تھا کہ جب تک کوئی آدمی مولا علی کو گالی نہیں دے گا اس کو جمعہ پڑھانے کی پرمیشن نہیں ہوگی. سسپینڈ کر دیا جاتا تھا. اور میرے پاس اس کی دلائل ہے، میں ہوا پر نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں اس کے. اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم کو کسی اور جماعت کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. گالی دینا لازم کیا گیا تھا، مولا علی کو گالی دینا جمعہ کے خطاب کے اندر. کوئی اگر اس سے کتراتا ہے تو اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ مولا علی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، اس کو زندہ چھوڑا جاتا. اور مولا علی کی جو سابقہ چاہنے والے ہیں اگر ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مولا علی سے تعلق رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے جدا نہیں ہوں گا، یہ مولا علی کی شہادت کے بعد میں ان سے جدا نہیں ہوں گا، میرے دل میں ان کی محبت اور عظمت ہے، جو کہتا اس کی گردن مار دی جاتی، گردن قتل ہوتا ہے. یہ ناصبیت کی حکومت اسٹیبلش ہوئی، ایک پوزیشن بنا، ایک گورنمنٹ بنی، ایک اپوزیشن بنی. گورنمنٹ ناصبیت کی بنی اور اپوزیشن رافضیت کا بنا. اپوزیشن رافضیت کی طرف گیا. اور ایک دوسرا گروہ جو مارقین ہم نے بتایا ہے کہ ایک مارقین ایک گروہ ہے، خوارج کا گروہ. ایک ناصبی گروہ ہے، ایک رافضی گروہ ہے، ایک خارجی گروہ ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خارجی اور ناصبی ایک ہی ہے. نہیں صاحب، خارجی اور ناصبی الگ الگ ہے. خارجی اور ناصبی عام طور پر لوگ اتنے معلومات نہیں رکھتے، اس لیے بڑے علماء بھی اس کو بیان نہیں کرتے. عام طور پہ خارجی ناصبی ایک ہی کہہ کر بیان کر دیتے، لیکن ایک نہیں ہے. خارجی کون ہیں؟ خارجی وہ لوگ ہیں جو طالبان ہیں. آج کے دور پہ سمجھانے کے لیے میں ذرا آسان کر رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. خارجی کون ہے؟ طالبان ہے، وہ القاعدہ ہے، وہ IS ہے جی، وہ حرکت الشبان ہیں جو کیا کہتے ہیں سوڈان وغیرہ کے
الشباب ہے جو سوڈان وغیرہ میں چلتی ہے، وہ بوکو حرام ہے جو افریقہ میں چلتی ہے، وہ ابو السیاف ہے جو فلپائن میں چلتی ہے، یہ جو موومنٹ ہے جن کا کام بم بلاسٹنگ کرنا، مرڈر کرنا، اسلام کے نام پہ فساد مچانا، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں ہے اسلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ خارجیت ہے۔ اسلام کا نام لیتے ہیں، چلتی ہے خارجیت۔ اور دوسرا گروہ ہے جو رافضیت، حب اہل بیت کرے۔ میں آج اعلان کر رہا ہوں، اور میں جا کے مل کر آیا ہوں، عراق میں ملا ہوں، ایران میں ملا ہوں، میں صاف کہا ہوں، پھر ہندوستان کے اندر بھی کئی علماء سے، شیعہ علماء سے کہا ہوں کہ حب اہل بیت کی بات کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حب مولا علی کی بات کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا علی کے علم کی شان، فضیلت، ان کے شجاعت کی شان، ان کے تقوی کی شان، آپ ان کی کوئی فضائل بیان کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن مجال حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف آپ زبان کھولیں، مجال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، طاہرہ مطہرہ پاکیزہ ذات ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف زبان کھولیں گے تو پھر ہم زبان کھینچنے کی انشاءاللہ تعالی ہمت رکھتے ہیں۔ جی، ہم محبت اہل بیت پہ ہم اتحاد کر سکتے ہیں، دشمنی صحابہ پہ نہیں۔ صحابہ کرام کی جوتیاں ہمارے سروں کے تاج ہے، وہ السابقون ہے، وہ الاولون ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھی ہے، وہ رسول اللہ کے لیے جان دیے سو، مال دیے سو، اپنے کیا کہتے ہیں اپنے گھر بار چھوڑے سو لوگ ہیں، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ روئے زمین کا کوئی ولی کامل، کوئی قطب و غوث بھی صحابہ کرام کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ رافضیت ہم کو ہلکس منظور نہیں ہے۔ حب اہل بیت کی بات کرو، مولا علی کی محبت پہ بات کرو، جشن مولا علی کی بات کرو، مولا علی پر درود و سلام بھیجنے کی بات کرو، محبت اور شان اور عظمت بیان کرنے کی بات کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم امام حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ، امام حسن کے چاہنے والوں کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے چاہنے والے اور مولا علی کے اور اہل بیت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے ساتھ ہم ہیں، مگر رافضیت نہیں برداشت ہوگی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی اور دیگر صحابہ کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو دو طبقے ہو گئے، ایک رافضیت کی طرف چلے گیا، ایک فتنہ جو اپوزیشن بنا، اور ایک ناصبیت کی طرف چلا گیا جو گورنمنٹ بنایا اور پاور میں رہا اس وقت، اور تیسرا گروہ خارجیت کی طرف چلا گیا جو ان کو بھی کافر بولتا، ان کو بھی کافر بولتا، اپنی ایک آئیڈیالوجی بنا لیتا ہے، چھوٹا اتنا اسلام کا ایک آئیڈیالوجی بنا لیتا ہے کہ داڑھی رکھنا ہے، جو داڑھی نہیں رکھا اس کے منہ پہ تیزاب ڈال دو، جو عورت نقاب نہیں لگائے اس کے منہ پہ تیزاب ڈال دو، جو نماز کو نہیں آیا اس کو بازار میں لٹا کر مارو، اس کو بازار میں لٹا کر مارو۔ پھر جو لگا ان کو کہ بھئی یہ درگاہ کو جانا شرک ہے، تو اگر آپ کو شرک لگ گیا تو لے کے وہاں بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، چاہے بڑے مرے، عورت مرے، بچے مرے، بازاروں میں بم بلاسٹ کر دیں گے، کفار میں بم بلاسٹ کر دیں گے، مسلمانوں میں بم بلاسٹ کر دیں گے۔ یہ خارجیت ہے، اور یہ تینوں آئیڈیالوجی مولا علی کی شہادت کے ساتھ اسٹیبل ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تینوں آئیڈیالوجیز مضبوط ہو گئے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام قامع البدعہ تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے رہتے پر جی علی مع القرآن والقرآن مع علی ولن یتفرقا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کتنے بھی گروہ بناتے جاتے، مسلمان پلٹ کے دیکھتے کہ علی کدھر ہے، علی جدھر ہے قرآن ادھر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ علی جدھر ہے تو لوگ بھٹکتے نہیں تھے، گروہ ضرور بنتا تھا، لیکن مولا علی کے رہتے پر لوگ کو پتا تھا کہ ہدایت کس طرف ہے۔ کوئی کتنی مخالفت کر لے، کوئی کتنا گروہ بنا لے، کوئی کتنی جماعت بنا لے، لیکن گروہ بنانے والے کو بھی اور عامت الناس کو بھی پتہ رہتا تھا کہ علی جدھر ہے حق، علی مع الحق والحق مع علی ولن یتفرقا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو مولا علی جب تک بقید حیات، اس ظاہری حیات میں جب تک زندہ تھے، تو مولا علی کے رہتے پر اسلام پہچانا جاتا تھا۔ دیکھو اسلام کیا ہے، یہ علی کی طرف دیکھو، جو علی کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، جو علی کہہ رہے ہیں وہی اسلام ہے، جو علی کے ساتھ ہے وہی مسلمان ہے، جو علی کے کیا کہتے ہیں، جو مولا علی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، جو مولا علی تعلیمات دے رہے ہیں یہی تعلیمات اسلام ہے، یہ طے تھا۔ لیکن مولا علی کی شہادت کے ساتھ ہر فرقے نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، ہر مولوی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، ہر ملا نے اپنے آپ کو مسلمان، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ بھی کی، ایم پی بھی کا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں مولا علی کی شہادت کے بعد پھر ممبر بھی کے، محراب بھی کے، راوی حدیث بھی بکے، جی واعظ بھی بکا، ملا بھی بکا، متقی بھی بکا، قرآن پڑھنے والا بھی بکا، حدیث بیان کرنے والا بھی بکا۔ پھر اس کے بعد اب زمانے کو تشویش ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے۔ یاد رکھو حق پہ وہی ہے جو مولا علی کی تعظیم کرتا ہو صحابہ کے ادب کے ساتھ،
یاد رکھو آپ لوگ کو میں بتا رہا ہوں کون حق پر ہے؟ جو مولا علی کی تعظیم کرتا ہو ادب صحابہ ملحوظ رکھتے ہوئے، جو صحابہ کا ادب نہیں کرتا یا مولا علی کی تعظیم نہیں کرتا وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور مولا علی کی شان میں جیسا کہ امام نسائی نے بیان کیا ہے، پھر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ مولا علی کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ جی یہ کیا کہتے ہیں یہ امیر معاویہ کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دیگر ائمہ نے یہ بات لکھا ہے، بالتحقیق یہ بات ثابت ہے کہ مخالفان مولا علی جو مولا علی کی شان کو کم بتانا چاہتے ہیں، مولا علی کی شان میں نقص نکالنا، کمزوری نکالنا چاہتے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے کہ مولا علی کی شان میں کوئی تو غلطی نکالیں گے، ان کا کوئی ڈیسیشن غلط بتائیں گے، ان کی شان میں کوئی غلطی بتائیں گے، ان کے تقوی میں کہیں کمی، شجاعت میں کمی، علم میں کمی، نسب میں کمی، کوئی ایک چیز تو مولا علی کے اندر کمزوری نکالیں گے، ہم عیب نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ ڈھونڈ کر تھک گئے اور علی کی ذات میں کوئی کمی اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، محفوظ ذات تھی، تربیت مصطفیٰ تھی، جی لحم کا لحمی و دم کا دمی، فرمائے تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، جی رجل کا نفسی، میرے جیسا آدمی ہے علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علی میرے جیسا آدمی ہے، میری جان ہے علی۔ جب فرما رہے ہیں تو وہ جان مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ، لحم مصطفیٰ اور دم مصطفیٰ، جی علیہ السلام، ان کے اندر انہوں نے غلطی نہیں پائی۔ دشمن تلاش کرے، جب ان کو غلطی نہیں ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ پلٹ گئے۔ اور دیکھے کہ علی سے دشمنی کس نے کیا، علی کو کس نے گالی دیا، علی کے خلاف ممبروں پر کس نے گالیاں دلوائی، علی کے نام لینے والوں کو کس نے قتل کیا۔ جو علی کا دشمن تھا اس کے فضائل گھڑ دیے اور اس کی شان بیان کرنا شروع کر دیے، یہ فضیلت وہ فضیلت۔ ارے میرے بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالم کی طرف اپنا جھکاؤ مت رکھو۔ دیکھو ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، علی مظلوم ہے اور ان کے مخالف جو ہے نا جنگ صفین والے وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی اپنا جھکاؤ ظالم کی طرف مت رکھو، آگ لگ جائے گی تم، فتمسکم النار، تم کو جہنم کی آگ لگے گی۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، جہنم کی آگ سے۔ دشمنان مولا علی حضور، آپ کہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بھی صحابہ، نہیں وہ صحابہ نہیں تھے، ہم نہیں مانتے ان کو صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے بغض رکھے گا صرف منافق۔ تو ہمارا موقف اس میں صاف ہے، ہم صحابہ کرام کی بے ادبی نہیں، صحابہ کرام کی جوتیاں اپنے سروں پر رکھنے والے ہیں، ان کے نام اپنے ممبر و محراب میں لینے والے ہیں، ان کی فضائل پر کتب لکھنے والے ہیں، ان کے شان میں ہم جلسے کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اٹھا کر دیکھو، جتنے خطابات میرے فضائل صحابہ اور فضائل شیخین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما میں جتنے لمبے خطابات، مدلل خطابات کثرت سے میرے ہیں، دنیا میں بہت کم لوگوں کے اتنے خطابات ہیں، ہم عظمت صحابہ والے۔ لیکن جو صحابہ کے نام پر منافق گھس گئے ہیں، ہم ان کو صحابی نہیں مانتے، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ قاتل مولا علی ہے، جی وہ قاتل اہل بیت ہے، وہ ظالم اہل بیت ہے، جی وہ ظالم اہل بیت ہے، وہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ ظالم صحابہ پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ صحابہ پر ظلم کرنے والے، اہل بیت پر ظلم کرنے والے، وہ نفاق۔ ان کی زندگیاں پڑھ لو، میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، پڑھو، مولا علی سے جو دشمنی کیے تھے وہ لوگوں کی زندگیاں پڑھو، ان کی نماز کیسی تھی، ان کا روزہ کیسا تھا، پڑھو، تم کو پتہ چلے گا۔ بہرحال لوگوں، جتنے فرقے بن رہے ہیں نا اس کے 3 کان ہیں، کان کہتے ہیں نا اردو زبان میں، کان کہتے ہیں کوئلے کی کان، سونے کی کان، یعنی زمین میں سے جہاں سے سونا نکلتا ہے، جہاں سے وہ نکلتا ہے، یہ 3 کان ہیں بس۔ ایک رافضیت ہے، ایک ناصبیت ہے۔ رافضیت بغض صحابہ، اور ناصبیت بغض اہل بیت، اور تیسرا خارجیت، اپنے علاوہ کسی کو مسلم سمجھنا نہیں اور سب کو قتل کر دینا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ مولا علی کی محبت کو دل میں بٹھاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل کو مانو، ادب کرو، اہل بیت کی تعظیم اور تکریم کرو، ان کی شان عظمت بیان کرو۔ اور مولا علی کے آج وصال کے دن میں بتا رہا ہوں کہ اسلام اس کے بعد سے پھر اسٹرینجر ہو گیا، اسلام پھر سے غریب ہو گیا۔ آج آدمی اپنے جماعت اور فرقے کی خدمت کرتا ہے اسلام کے نام پہ، کوئی جی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس نماز میں نہیں ہوتا، ان کافر نہیں صاحب۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے زمانے میں یہ نہیں تھا،
ان کے زمانے میں نہیں. سب کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, سب کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے, اختلافات بھی ہوتے تھے, رشتہ داریاں بھی ہوتے تھے, جھگڑے بھی ہوتے تھے, مشاورت بھی ہوتی تھی, جی لڑائیاں بھی ہوتی تھی, محبت بھی برقرار تھی. شدید ترین اختلافات بھی ہوتے تھے, لیکن کفار کے مقابل میں صرف ایک کلمے والے, جی ایک زبان ہو کر رہتے تھے, کل جسد الواحد رہتے تھے. وہ تھا اصل اسلام. آج اسلام نہیں, آج آپ کو فرقہ ملے گا. آج علماء کے پاس جائیں, جماعتوں میں جائیں, تنظیموں میں جائیں, موومنٹس میں جائیں, جی بڑے بڑے تحریکیں اور آرگنائزیشنز میں جائیں, اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہیں, ہر وقت اللہ والے ایسے رہیں گے, جی مگر میجورٹی آج اپنے فرقے کے لیے, اپنے جماعت کے لیے, اپنے مدرسے کے لیے, اپنے سلسلے کے لیے کام کریں گے. اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو کلمے کی قوت ہے, یہ جو اسلام کی طاقت ہے, یہ جو اسلام کا اتحاد ہے, یہ آج ختم ہو گیا. اسلام پھر سے غریب ہو گیا, اسلام پھر سے مولا علی کی شہادت کے ساتھ بیگانہ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں میں دیکھتا ہوں جیسا موقع ہوتا. مولا علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے, ایک پیج کی وصیت ہے, انشاءاللہ تعالی کوشش کرتا ہوں کہ کل سناؤں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب قدیر ہم کو مولا علی علیہ السلام کے فیضان ہم پر ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرما, ان کے انوار سے ہم کو مزین فرما, روشن کر دے. مولا علی علیہ السلام کے فیض علم ہم کو عطا فرما, فیض شجاعت عطا فرما, فیض ولایت کا حصہ عطا فرما. مولا علی کے زمرے میں ہم کو اٹھا. مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت اور صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں ہم کو اس دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرما, اور انہی کے زمرے میں کل قیامت کے دن مولا ہم کو کھڑا کرنا. انہی کا چاہنے والا, انہی کا ادب کرنے والا, انہی کا نام لیوا ہم کو بنا دے. مولا رب کریم صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اچھے اور برے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جھگڑے کر کے اپنی بات ثابت کرنے نہیں, حق کو تلاش کرنے, حق کو اپنانے اور حق کے پیچھے چلنے والا ہم کو بنا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.